ایک بندہ طواف کر رہا تھا، بندہ تھا مصر کا، مصر سے آیا تھا مکے، حج کے دن تھے، تو طواف کے دوران اونچی آواز سے کہنے لگا کوئی قریش قبیلے کا ہے؟ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس وقت اس نے یہ آواز لگائی تو ایک بندے نے کہا کہ قریش قبیلے والے یہاں پہ موجود ہیں، بتاؤ کیا کام ہے؟ کہتے نہیں، ان کا کوئی بزرگ ہے کہ قبیلہ قریش کا کوئی بڑا بزرگ ہے۔ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ابن عمر ہے، عمر کا بیٹا جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمر، کہ وہ موجود ہے، اور واقعی وہ بھی طواف کر رہے تھے۔ تو کہنے لگا وہ بندہ جو مصر سے آیا تھا، آج کے رافضی کے 3 اعتراض حضرت عثمان غنی پر، اور وہی اعتراض میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے فکری آباء و اجداد، ان جیسی سوچ جو ان کو ٹرانسفر، جو غلاظت ان کو آج ملی ہے، ان کے گھر میں جو پہنچی ہے، یہ آج کی نہیں، یہ بہت پرانی ہے۔ اس غلاظت اور اس گندی سوچ کا ذکر حج کے موقع پہ مصر سے آیا ہوا وہ بندہ جو قریش کے کسی بزرگ کا پتہ پوچھ رہا تھا، جس کو عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بتایا گیا، اس نے ہاتھ رکھا، کہنے لگا کہ کچھ چیزوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں، جواب دو گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ توجہ ہے نا؟ بندہ کہاں سے آیا تھا؟ مصر سے۔ کہاں گیا تھا؟ بولو، بندہ کہاں پہ موجود تھا؟ مکہ میں۔ کیا کر رہا تھا؟ طواف کر رہا تھا۔ اور ملے کون ان کو؟ عبداللہ ابن عمر۔ اب جو سوال پوچھ رہا ہے دھیان کرو، یہ کل آپ سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ عام اعتراض ہے ان کے۔ پہلا سوال کہنے لگا کہ مجھے بتائیے کہ میں آپ کو اس گھر کی حرمت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں، یعنی اس گھر کی حرمت کا، یعنی کعبے کی حرمت کا واسطہ دے کے، کہ حضرت عثمان غزوہ احد کے دن بھاگے تھے یا نہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بھی بچے ہیں، کی کہنے لگے کہ گل صحیح ہے بھی ہو، یعنی کہ وہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ اچھا، کہنے لگا وہ بڑا خوش ہے، وہ بندہ بڑا انہوں یہ نہیں پتا ہاں بھی آخر تے میں نے پتھا دکھا جڑا ہے وہ چھوڑنا ہے، وہ بڑا خوش، یہ تو میری مرضی کے مطابق جواب ہے۔ کہنے لگا کہ ایک اور جواب دیو بھئی، حضرت عثمان غنی بدر والے دن بھی بدری صحابہ دے وچ موجود نہیں ہاں۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ یہ بھی گل تیری صحیح ہے بھی وہ کوئی نہیں ہاں، واقعی کوئی نہیں ہاں۔ ہسیا، ہس کے آندا ہے بھی بس آخری سوال ہے وہ یہ ہے بھی حضرت عثمان غنی صلح حدیبیہ دے موقع تے بیعت رضوان جدو ہو رہی سی تے او شرف بھی اللہ انہاں نوں نہ لمن دیتا، او شرف بھی کمال جواب دیا۔ صحن حرم میں حج کے موقع پہ اس مصر سے آنے والے مبغض عثمان کو خدا کی قسم تم جتنی مرضی جدوجہد کر لو، کوشش کر لو، جو نکھر کے صاف ستھرا مسلک اور مذہب سامنے آئے گا وہ نہ خارجی کا ہے، نہ رافضی کا ہے، نہ وہ ناسبی کا ہے، نہ وہ تفصیلی کا ہے، کسی ایرے غیرے کا نہیں، وہ ہے تو فکر رضا والوں کا ہے، وہ ہے تو اہل سنت و جماعت والوں کا ہے، جو ہر لحاظ سے مؤدب طبقہ ہے، جو ہر لحاظ سے متوسط طبقہ ہے، جو ہر لحاظ کی بے ادبی سے پاک ہے، اولیاء کی بے ادبی سے بھی پاک، صحابہ کی بے ادبی سے بھی پاک، اہل بیت کی بے ادبی سے بھی پاک، ازواج مطہرات کی بے ادبی سے بھی پاک، ہر ایک غلاظت سے پاک جو نظریات کا حامل عقیدہ رکھنے والی قوم ہے وہ کوئی اور نہیں، زبان رسالت سے نکلی ہوئی وہی قوم ہے جس کا نام آقا کریم نے اہل سنت و جماعت بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو جب وہ 3 سوال اس نے کیے تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور وہ پیشاں موڑ کے تے بھجن لگا، پیشاں موڑ کے تے مغرو بھاج کے نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان دے موڑے تو آکھیا کہ میری بھی سن کے جا، 3 سوال تو یہ کیتے میں 3 دے جواب دے دیتے لیکن وجہ بھی کچھ الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس شخص سے کہا آگے آؤ،
کیا کہا؟ آگے آؤ. پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ آگے آؤ. میں تمہیں بتاتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں. میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ احد کے دن واپس جانے والا معاملہ، کہ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ درے کو نہیں چھوڑنا، اور حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، درہ چھوڑنے پر انہوں نے حملہ کر دیا اور میدان بدر کی صورتحال تتر بتر ہو گئی، حتیٰ کہ یہاں تک صحابہ کے قدم اکھڑ گئے کہ مشہور ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو چکی ہے. اور یہ خبر سن کر کئی صحابہ غم زدہ، پریشان، اور ان کے کیفیات تبدیل ہو گئی، جذبات بڑے مجروح ہو گئے. تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے کہ اس معاملے میں جتنے صحابہ آئے تھے کہ صرف حضرت عثمان غنی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ اکرام تھے جنہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کے حملہ کرنے کی وجہ سے درہ چھوڑا تھا اور مال غنیمت یا میدان سے نکل گئے تھے، ان تمام کو رب نے معاف کر دیا تھا. اور رب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل کر کے ان کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیا. تو جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پھر تم اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ جب معاف کرنے کا معاملہ اللہ کا ہے، جب خالق مالک وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، تو اصل ناراضگی تو اللہ کی ہے. تو جب اللہ کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے کہ اللہ نے ان تمام صحابہ اکرام جنہوں نے احد کے میدان سے جو نکل گئے تھے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کا ذنب معاف کر دیا ہے، ان کی غلطی کو معاف کر دیا ہے. تو جب رب نے معاف کر دیا ہے اور ان کو پاک اور صاف اور طیب و طاہر کر دیا ہے، اور پھر پاک ہی صرف نہیں کیا، پاک کر کے آگے یہ بھی اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. اور صرف پاک ہی نہیں کیا بلکہ زبان رسالت سے عشرہ مبشرہ کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا. اور وہ 10 خوش نصیب جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ان میں ایک حضرت عثمان غنی بھی ہیں. تو پھر تم یہ اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ یہ جواب دیا اس مصر کے بندے کو حج کے موقع پہ طواف کرتے ہوئے صحن حرم میں، وہ جو مبغض عثمان تھا. اور جو دوسرا تم اعتراض کر رہے ہو کہ بدر کی لڑائی میں بھی وہ شامل نہیں تھے اور بدری صحابہ کی بڑی شان ہے، تو سنو، وہ جانا چاہتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہیں جانے دیا. اے اعتراض کرنے والے، ان کو تو آقا کریم نے روکا تھا، کیونکہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا کریم کی لخت جگر ہے، ان کی بیماری کا معاملہ تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اعتراض کرنا آسان ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ بدر کی لڑائی میں کیوں نہیں گئے. اگر وہ نہیں گئے تو آقا کریم نے اتنی کمال مہربانی ان پر کی ہے کہ نہ جانے کے باوجود ان کو بدری صحابی ڈکلیئر کیا ہے، اور ان کو بدر سے ملنے والا مال غنیمت اس میں سے برابر حصہ دیا. جتنا جتنا ایک غازی کے ذمہ مال غنیمت آیا تھا جو بدر سے حاصل ہوا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے ان کو بدری صحابی ہونے کا بھی شرف عطا فرمایا، اور ان کو یہ فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی خدمت میں رہو، اور تمہیں میں محمد کہہ کے جا رہا ہوں کہ تمہیں بدری صحابہ کا درجہ میں اللہ سے لے کے جو ہے وہ دے دوں گا. تو جب رب کے رسول نے ان کو درجہ بدری صحابہ کا دے دیا، وہ گئے ہیں یا نہیں گئے؟ حضور چاہے تو کسی کو بدر لے جا کر بدری صحابی کا درجہ دلوا دے، اور حضور چاہے تو کوئی بدر میں جائے بھی نہ، ایک قدم اٹھائے بھی نہ، گھر میں موجود ہو تو بیٹھے بٹھائے گھر میں ہی اس کو بدری صحابی کا درجہ عطا فرما دے. یہ تو کمال مصطفیٰ ہے، یہ تو اختیارات مصطفیٰ ہے. یہ تو آقا کریم کی شان ہے کہ انہوں نے ایک بندہ وہ جو بدر کی لڑائی میں شامل نہیں ہوا
تو نہ شامل ہونے کے باوجود بھی اس کو بدری صحابی کے پروٹوکول دے اور مال غنیمت بھی دے. اور جو تم تیسری مرتبہ کہہ رہے ہو نا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو کیا تم اندھے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اے اعتراض کرنے والے کیا تم اندھے ہو کہ وہ تو گئے ہوئے تھے آقا کریم کے کام، آقا کریم کا نائب بن کر، آقا کریم کا خلیفہ بن کر مکے میں، تو وہ بیعت میں شامل کیسے ہوتے؟ لیکن اے مبغض عثمان، میں تمہیں حرم میں کھڑا ہو کے تیری عقل کی صفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے تم کہتے ہو عثمان بیعت رضوان میں شامل نہیں. آقا کریم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ کر اور اپنے دوسرے ہاتھ پر عثمان کی تشبیہ والا ہاتھ رکھ کے ان کو بیعت رضوان میں شامل بھی کیا تھا.